بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کی کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان 40 سال بعد اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس سے قبل سن 1980 میں جب پاکستان میں یہ اجلاس منعقد ہوا تھا تب بھی توجہ کا مرکز افغانستان ہی تھا۔ 19 دسمبر کے اجلاس میں شامل ہونے والے OIC رکن ممالک غیر ملکی اور علاقائی وفود کی تعداد 70 کے قریب تھی، جن میں سے 20 وفود وزارتی سطح اور 10 ڈپٹی منسٹر کی سطح کے شامل ہوئے ہیں۔ اسلامی تعاون کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 70واں غیر معمولی اجلاس اتوار کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں افغانستان میں امداد پہنچانے کے لیے ایسے راستے تجویز کیے گئے جو ملک کی عالمی پابندیوں میں جکڑی حکومت کو نظر انداز کرتے ہوئے اجلاس کا مقصد افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر بات چیت کرنا اور اس کی خوراک کی قلت کا شکار نصف سے زائد آبادی کی امداد کے راستے کھولنے کا تعین کرنا تھا۔ واضح رہے کہ خود اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت افغانستان میں 3.2 ملین بچے غذائی قلت کے دہانے پر ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کا قیام 25 ستمبر سن 1969 کو اس وقت عمل میں آیا جب یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقام مسجد اقصی میں آتش زنی کے واقعے کے بعد اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بلائی گئی تھی تاکہ اس معاملے پر یکساں موقف اختیار کیا جا سکے۔ بعد ازاں اس کانفرنس کو ایک باقاعدہ پلیٹ فارم میں تبدیل کر کے اسے اسلامی تعاون تنظیم کا نام دیا گیا تاکہ اسلامی دنیا کو درپیش مسائل پر اس پلیٹ فارم سے یکساں موقف اختیار کر کے عملی اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن و آہنگی کو فروغ دے کر اسلامی دنیا کے مفادات کا تحفظ بھی تنظیم کے مقاصد میں شامل تھا۔ یہ تنظیم 57 ممالک پر مشتمل ہے اور اقوام متحدہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس میں تیل پیدا کرنے والے امیر ممالک کے ساتھ ساتھ جوہری ملک پاکستان بھی شامل ہے، جبکہ ترکی، انڈونیشیا اور دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود OIC عالمی پلیٹ فارم پر اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ ماہرین کے خیال میں شاید سیاسی عزم کی کمی ہے۔ اسلامی دنیا کے رکن ممالک میں سیاسی، مذہبی اور مسلکی اختلافات ہیں۔ اس کی ایک مثال ایران اور سعودی عرب کے حامی عرب ممالک ہیں، تو دوسری جانب بہت سے مسلم ممالک کے مفادات اور دلچسپی علاقائی پلیٹ فارمز میں ہے۔ مشرق بعید کے اسلامی ملک انڈونیشیا کی زیادہ دلچسپی آسیان میں ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی زیادہ دلچسپی عرب لیگ اور خلیجی تعاون تنظیم میں ہے۔ ماضی میں OIC کے پلیٹ فارم سے فلسطین کے معاملے پر آواز بلند کی جاتی رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کی اسرائیل پالیسی بھی تبدیل ہو چکی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کر سکا۔ یہ تنظیم اسلامی دنیا کے عوام کے خواہشات کے مطابق کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی ہے، چاہے پھر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہو، چاہے شام کا مسئلہ ہو یا یمن کا تنازع۔ OIC اسلامی دنیا کو درپیش معاملات پر قراردادیں منظور کرتی رہی ہے، لیکن اس تنظیم کی قراردادوں کی وہ حیثیت اور طاقت نہیں ہوتی جس طرح یورپی یونین کی قراردادوں کی ہوتی ہے۔ مسلم ممالک دنیا کے دیگر ممالک اور طاقتوں کے اثر و رسوخ میں نظر آتے ہیں۔ بعض ممالک پر مغرب کا اثر ہے، جبکہ کچھ ممالک کا چین اور روس کی طرف جھکاؤ ہے۔ اگرچہ چین کے صوبے سنکیانگ میں اوئیغور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے مبینہ سلوک کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کی تنقید اور تحفظات کے باوجود OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی مؤثر آواز سامنے نہیں آئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ OIC اقوام متحدہ کی طرح کی کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کا نام اسلامی کانفرنس تھا، جسے بعد ازاں اسلامی تعاون تنظیم کر دیا گیا۔ عالمی قانون میں OIC کی قراردادوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اس کے برعکس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں
وہ سلامتی کونسل کی توثیق کے بعد بین الاقوامی قانون کا ایک ماخذ بن جاتی ہیں۔ البتہ OIC کی قراردادوں کی پابندی کرنا اس کے رکن ممالک کے لیے ضروری نہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بدقسمتی سے OIC ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں صرف بیان دیے جائیں اور اس پلیٹ فارم کو رکن ممالک کے مفادات کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت کی وجہ سے اب عرب ممالک اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں اور فلسطین کا مسئلہ پس پشت چلا گیا ہے۔ اسلامی دنیا کے یہ دو بڑے ممالک اگر اپنے اختلافات دور کر لیں تو اسلامی ممالک قریب آ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ OIC اجلاس میں اس کے رکن ممالک کے علاوہ یورپی یونین اور مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ ایک طرف جہاں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں افغانستان کے مسئلے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا اور افغانستان کی فوری مدد پر زور دیا گیا، وہیں افغانستان پر بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں بھی اجلاس منعقد کیا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی دعوت پر تیسرے انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائیلاگ کی میزبانی جے شنکر نے کی، جبکہ اس میں وسطی ایشیائی ممالک قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ کانفرنس میں افغان عوام کی فوری انسانی مدد کی اپیل کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کی کارروائیوں کے لیے پناہ، تربیت، دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور مالی امداد کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ یاد رہے کہ وسطی ایشیا کے تمام ملک اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ہیں، لیکن اتوار کے روز اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں وسطی ایشیا کے یہ 5 ملک جنہوں نے نئی دلی کانفرنس میں شرکت کی، ان کے وزرائے خارجہ کے بجائے صرف وفود اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ OIC کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں غذائی بحران سے نمٹنے اور افغان عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ایک خصوصی امدادی فنڈ بھی قائم کیا گیا۔ ساتھ ہی افغانستان کے لیے OIC کا خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے ان فیصلوں کے ذریعے افغانستان کی طالبان حکومت کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر طالبان بین الاقوامی برادری کے مطالبات بشمول ایک جامع حکومت کے قیام اور تمام افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کے تحفظ اور لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے کی طرف واضح پیش رفت کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران اعلان کیا کہ وہ افغانستان کی عوام کے لیے 1 ارب ریال یعنی $265 ملین امداد فراہم کریں گے۔ پاکستان اس سے قبل تقریباً $30 ملین امداد کا اعلان کر چکا ہے۔ افغانستان پر کیا پابندیاں عائد ہیں؟ کسی بھی ریاست یا افراد پر عالمی پابندیوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی اور اہم ترین قسم سلامتی کونسل کی جانب سے نافذ ہونے والی پابندی ہے۔ یہ پابندیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کے 7ویں باب کے تحت نافذ العمل ہوتی ہیں۔ سلامتی کونسل کی پابندیاں عالمی سطح پر بین الاقوامی قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ پابندیوں کی دوسری قسم اقوام متحدہ کے علاوہ کسی اور ادارے اور مختلف کمپنیوں کا گروپ جیسے کہ یورپی یونین یا FATF بھی کسی وجہ سے کسی دوسرے ملک پر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ پابندیاں شامل ہیں جو کوئی ریاست یا ملک انفرادی سطح پر کسی ملک کے خلاف عائد کرتا ہے، انہیں یک طرفہ پابندیاں کہا جاتا ہے۔ افغانستان پر پابندیوں کا آغاز سن 1999 سے ہوا۔ اس سے قبل امریکی سفارت خانوں، دفاعی تنصیبات پر القاعدہ کے حملوں یا ایسی کوشش اور امریکہ میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث قرار پائے جانے کے بعد اس وقت سلامتی کونسل میں امریکہ کے نمائندے نے افغانستان میں طالبان حکومت سے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی امریکہ کو حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اس وقت طالبان کے امیر ملا عمر نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔
جس کے بعد سلامتی کونسل نے القاعدہ اور ان کی معاونت کرنے پر طالبان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان پابندیوں کے بعد افغانستان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے تھے، جبکہ ملک میں امدادی اداروں نے بھی اپنے پروگرام روک دیے تھے۔ سن 2001 میں امریکہ اور اتحادی ممالک کی جانب سے افغانستان پر حملے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان پابندیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اب پابندیاں افراد اور گروپس کے خلاف عائد ہونا شروع ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان کی عبوری حکومت میں موجود متعدد افراد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے طالبان پر سن 2001 کے بعد سخت پابندیاں عائد کی گئیں جو آج بھی موجود ہیں۔ امریکی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سابق صدر باراک اوباما کے دور میں سب سے زیادہ تقریباً 103 اقتصادی پابندیاں نافذ کی گئیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کر رہے تھے، ان کے دور میں سب سے کم یعنی صرف 24 پابندیاں عائد تھیں۔ آج طالبان پر حقانی نیٹ ورک اور ان سے منسلک افراد کے ساتھ کاروبار، انہیں اسلحے اور بارود کی فراہمی، انہیں یا ان سے جڑے کسی شخص، ادارے، تنظیم یا کسی بھی سرگرمی کے لیے کسی بھی قسم کی مالی مدد فراہم کرنے پر پابندی عائد ہے۔ ان پابندیوں کے مطابق کسی بھی ایسی سرگرمی کے لیے مالی، افرادی یا ایسی کوئی بھی مدد کرنے کی ممانعت ہے جس کا براہ راست یا بالواسطہ فائدہ طالبان سے جڑے ان افراد کو ہو جن کے خلاف پابندیاں عائد ہیں۔ اس کے علاوہ ان افراد پر سفری پابندیاں بھی عائد ہیں اور ان کے اثاثے منجمد ہیں۔ اقوام متحدہ کے علاوہ خود امریکہ نے بھی موجودہ طالبان اراکین اور حقانی نیٹ ورک اور اس کے اراکین پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ دہشت گردی کے علاوہ دہشت گردوں کی معاونت، منشیات کی ٹریفکنگ، کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے جرائم سے منسلک پابندیاں بھی عائد ہیں۔ اس وقت افغانستان میں امداد کی فراہمی میں کیا مشکلات ہیں؟ رواں برس کابل میں حکومت گرانے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ نے اپنے ملک میں موجود افغانستان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے تھے، جن کی مالیت تقریباً $9.5 ارب ہے، جس کے بعد عالمی امداد پر چلنے والے ملک میں بینکنگ کا نظام مکمل طور پر ختم ہو گیا، جبکہ خود افغانستان میں طالبان نے ڈالر کے بجائے افغان کرنسی استعمال کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف طالبان سے جڑی پابندیوں، سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امدادی اداروں نے بھی اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ اس کی بڑی وجہ وہ خدشات ہیں کہ عالمی پابندیوں کی صورت میں بھی فنڈز کی منتقلی یا انہیں طالبان کے زیر انتظام چلنے والے ملک میں بھیجنے کی صورت میں خود ان اداروں کو اپنے ملکوں میں سخت احتسابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم امریکہ نے ستمبر میں پہلی بار افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان مہیا کرنے کے لیے کم سے کم 2 جنرل لائسنسز کا اعلان کیا، جن کے مطابق مختلف امریکی اور امریکہ میں قائم عالمی امدادی ادارے افغانستان میں امدادی کارروائیوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تاہم اس ضمن میں شرائط واضح نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال مختلف ادارے ایسے کسی بھی مالی امداد کے پروگرام سے گریزاں ہیں۔ بعض عالمی اداروں نے امریکی اعلان کے بعد افغانستان کے لیے مدد کے دروازے کھولے بھی ہیں، جیسا کہ عالمی بینک نے افغانستان کے لیے مختص ترقیاتی فنڈ میں سے رقم افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان جنرل لائسنسز کے تحت کوئی بھی رقم طالبان سے منسلک افراد یا ان کی حکومت کے حوالے نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس رقم سے طالبان حکومت کے زیر انتظام سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی۔ یہ رقم خوراک اور ادویات کے لیے استعمال ہوگی۔ پاکستان میں منعقد ہونے والے اسلامی تعاون کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی افغانستان میں امدادی فنڈز پہنچانے کے لیے ایک ایسا ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش ہے جس پر دنیا کے دیگر ممالک اور امدادی ادارے مطمئن ہوں۔ اجلاس میں اہم ترین فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ایک اکاؤنٹ افغانستان کی امداد کے لیے مختص کیا جائے، جہاں دیگر ممالک اور عالمی ادارے رقوم منتقل کریں جنہیں افغانستان میں امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ افغانستان سے متعلق یہ پابندیاں چند افراد پر ہیں یا پوری ریاست پر، اور اگر وہ چند افراد پر ہیں تو کیا ان افراد کی حکومت میں موجودگی سے تمام افغان عوام متاثر ہوگی۔ افغانستان کی خراب صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہمسایہ ممالک ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک کوششیں کر رہے ہیں کہ پابندیاں نرم کی جائیں یا افغان عوام کے لیے امداد جلد از جلد یقینی بنائی جائے۔ انسانی بحران بدتر ہونے کی صورت
میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں مہاجرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے یا وہاں سیکیورٹی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جو ان ممالک کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کوشش جاری ہے کہ ایک نیوٹرل اور کثیر الجہتی پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جو افغان عوام کی مدد کر سکے، اس بات سے قطع نظر کہ افغانستان میں آپ کی پسند کی حکومت ہے یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کے کئی ذیلی ادارے ہیں جو اس وقت طالبان کی حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور محدود سطح پر امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں، مگر یہ تمام ادارے بڑی بین الاقوامی طاقتوں کے زیر اثر بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے متبادل پلیٹ فارمز تلاش کیے جا رہے ہیں جو اس وقت افغان عوام تک مدد پہنچانے کے لیے سہولت کاری کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام یا عالمی ادارہ برائے صحت اس معاملے پر کچھ کام کر رہے ہیں۔ متبادل راستوں میں OIC کے علاوہ SCO کا فورم بھی شامل ہے، جبکہ ایشیائی بینک کا آپشن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اجلاس سے قبل یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کئی اسلامی ممالک افغانستان کے لیے امدادی پیکج یا عطیات کا اعلان کریں گے، تاہم سعودی عرب اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس وقت تک پابندیاں ختم نہیں ہوتیں افغانستان تک امداد پہنچانا ایک چیلنج ہی رہے گا۔ ان کے خیال میں اس حوالے سے سب سے اہم کردار سفارت کاری کا ہے۔ ان کے مطابق OIC براہ راست کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی، مگر وہ اقوام متحدہ کی توجہ اس طرف دلا سکتی ہے۔ اس بارے میں طریقہ کار طے کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ پہلے یہ فنڈ قائم ہوگا، اس سے متعلق قانون سازی کی جائے گی اور ایسے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے جو رکن ممالک اور عالمی اداروں کے قوانین سے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ فنڈ کیسے لوگوں تک پہنچے گا، کیسے اور کس چینل کے ذریعے منتقل ہوگا، کس علاقے اور کس کی مد میں عوام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ یہ فنڈ افغانستان میں قائم حکومت کو دیا جائے، یہ طریقہ کار تمام ممالک کے اتفاق رائے سے ہی وضع کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امداد تک جلد رسائی کا انحصار خود طالبان کے اپنے کنڈکٹ سے وابستہ ہے کہ وہ کیسے عالمی برادری کو اپنے اقدامات سے متعلق مطمئن کر سکتے ہیں۔ طالبان نے دوحہ معاہدے کے تحت کچھ وعدے کیے تھے، جن میں سے ایک خواتین کے حقوق سے متعلق تھا، اور اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ افغانستان کے مختلف حلقوں سے بات کریں گے، اور طالبان نے یہ تیسرا وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں کسی دہشت گرد تنظیم کو پناہ نہیں دیں گے۔ طالبان تینوں وعدوں پر ہی عمل نہیں کر سکے ہیں۔ ایسے شواہد موجود ہیں کہ طالبان نے 100 سے زائد سرنڈر کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو قتل کیا ہے، جو ان کے اپنے عام معافی کے اعلان کے برعکس ہے۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو بچیوں کو پرائمری اسکول تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ OIC کے اجلاس سے افغان طالبان کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لے کر آئیں۔